اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سب کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے محبت کا ایک مجرب عمل لائے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وظیفہ کرنے کے آداب نوٹ فرما لیں۔ آپ کا لباس پاک صاف ہونا چاہیے۔ آپ وضو کریں، خوشبو لگائیں اور پاک صاف جگہ کا انتخاب کریں، اور ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں شور و غل نہ ہو اور آپ کو وظیفہ کرنے کے دوران کوئی بھی خلل نہ آئے، اور آپ خاموشی سے وظیفہ مکمل کریں۔ اور وظیفہ ہمیشہ تنہائی میں بیٹھ کر کریں۔ جتنے زیادہ مگن ہو کر کریں گے وظیفہ اتنا ہی اثر دکھائے گا، اس لیے تنہائی کا انتخاب کریں۔ اور جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہو تو اس دن سب سے پہلے آپ صدقہ ضرور دیں، یعنی کھانے کی صورت میں کسی غریب کو، فقیر کو یا یتیم کو کھانا کھلائیں۔ اور وظیفہ یا کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی میٹھی چیز پکا کر چھوٹے بچوں میں بانٹ دیں۔ اور روزانہ ایک ہی وقت کا انتخاب کریں جس وقت آپ وظیفہ پڑھیں۔ روزانہ الگ الگ ٹائم نہ ہو بلکہ ایک ہی وقت منتخب کر لیں، اور پورے دل لگا کر اور پورے ذوق سے وظیفہ ہو یا کوئی عمل ہو کریں۔ جتنا آپ کا ذوق زیادہ ہوگا آپ کا وظیفہ اتنا جلدی اور اتنا ہی زیادہ اثر دکھائے گا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کوئی بھی وظیفہ ہو تو اس کا آغاز ہمیشہ درود پاک سے کریں۔ اس وظیفے میں آپ نے 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک جب پڑھ لیں تو پھر آگے آپ نے یہ لفظ پڑھنے ہیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو۔ اس اسم اعظم کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور پوری لگن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھ لیں، یعنی یا ودودو یا عزیزو کو 21 بار پڑھ لیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے آگے ان لفظوں کا تکرار کرنا ہے، یعنی اس کے بعد جن لفظوں کو پڑھنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بتائے دیتا ہوں۔ یا ودودو اور یا عزیزو کے بعد آپ نے جو لفظ پڑھنا ہے وہ ہے یا ودودو یا وہابو، یا ودودو یا وہابو۔ اللہ کے جو یہ نام ہیں یہ اسم اعظم بھی ہیں۔ آپ یہاں پہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ویڈیو میں آپ کو بتا سکے کہ اللہ کے ان کے ناموں کا مطلب کیا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے، لیکن بس اتنا بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے جو نام ہیں ان کا جو ورد ہے وہ سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے۔ اتنا زیادہ فائدہ ہے اللہ کے ان ناموں سے، اور یہ ایسے نام ہیں جن کے ورد کرنے سے اسی وقت ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ یا عزیزو یا وہابو کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا وہابو۔ ان کو بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، یا ودودو یا وہابو، 21 بار ان کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ 21 مرتبہ اللہ کے ان اسم اعظموں کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جب 21 بار آپ اللہ کے اس نام کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 9 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اس طرح سے پڑھنا ہے، نوٹ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد، بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یلد، بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولم یولد،
بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یکن لہ کفوا احد بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے، جس ترتیب سے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے اسی ہی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 9 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے، اور درود تنجینہ اس حساب سے پڑھنا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ درود تنجینہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس ترتیب سے 9 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے، اور 9 ہی مرتبہ ہر بار پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ درود تنجینہ کو 9 مرتبہ پڑھ لیں، اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے کہ ایک بار پڑھ لینی ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب اس طرح 9 بار آپ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر آپ نے آیت کریمہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ آپ سجدے کی حالت میں آیت کریمہ کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے ویسے ہی سجدے کی حالت میں اپنی جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہے اس کی دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت مجرب وظیفہ ہے اور ہمارا آزمایا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔